لیکن اللہ تعالیٰ مائنڈ کرتے ہیں, لٹرلی مائنڈ کرتے ہیں اگر آپ ان سے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی شیئر نہ کریں. اوکے, یہ حدیث سے پروون ہے. تو وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي کہ کریٹ ایز ان مائی ٹاسک, اس میں بہت زیادہ آپ پیدا کریں ایز. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي, He knew his weakness. اوکے, آپ کو اپنی ویکنس پتہ ہونی چاہیے. ان کی ویکنس کیا تھی؟ لکنت, زبان میں لکنت تھی, تتلا کر بولتے تھے کیونکہ بچپن میں ایک کوئلہ منہ میں لے لیا تھا کھیلتے ہوئے جس کی وجہ سے زبان ڈیمیج ہو گئی. تو اللہ کو کہا کہ روانگی پیدا کیجئے میری زبان میں کیونکہ آپ کر سکتے ہیں. علمہ البیان, آپ نے ہی سکھایا انسان کو بیان کرنا. تمام سپیچز آپ کی طرف سے ہیں. دیکھیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگ رہے ہیں, ہمارے لیے چھوٹی چیزیں ہیں کہ یہ بھی کوئی بات ہے اللہ سے ہم کہیں کہ اللہ میری زبان اس طرح کرتی ہے تو اس کو سیدھا کر دیں. ہم تو مانگیں گے اللہ مجھے دولت دے دے, مجھے یہ کر دے, اوکے میری جو ہے وہ میرے پاس یہ آ جائے, وہ آ جائے, بڑا گھر آ جائے. لیکن ہی از آسکنگ ویلیو ایڈڈ تھنگز ان لائف, کہ میری زبان کی لکنت ختم ہو جائے. یفقہوا قولی, تاکہ وہ میری سپیچ کو انڈرسٹینڈ کریں. کیوں؟ کیونکہ اب موسیٰ علیہ السلام کی نیت کیا تھی اس دعا کے پیچھے؟ پرسنل تھی. زبان کو کیوں وہ صحیح کروا رہے تھے؟ تاکہ وہ اللہ کا پیغام اچھے انداز سے نوا. ان کا جو بیج تھا وہ بڑا اسٹرانگ تھا, اس لیے درخت بہت اسٹرانگ تھا. اوکے, اگر وہ اپنی پرسنل اس کے لیے کہتے اس میں حرج کوئی نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں پرسنل کے لیے نہیں کر سکتے, بالکل کر سکتے ہیں. اللہ سے آپ پرسنل چیز ہر کچھ مانگ سکتے ہیں, دولت بھی مانگ سکتے ہیں, لیکن اگر نیت اچھی ہے تو کیا ہی بات ہے. جیسے وہ ایک حدیث ہے, وہ حدیث تو ویسے ضعیف ہے لیکن اس کا کانٹیکسٹ بڑا اچھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا کہ تم نے اپنے گھر میں روشن دان کیوں بنوایا؟ انہوں نے کہا تاکہ ہوا آئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا یہ اچھی بات ہوتی اگر تم کہتے کہ اذان کی آواز آئے تو ڈبل ریوارڈ ہوتا. ہوا تو آنی تھی, اوکے, ہوا تو ایک نیچرل پروسیس ہے, لیکن تمہاری نیت یہ تھی کہ اذان کی آواز آئے تو یہ ریوارڈ بھی ہو جاتا. تو حرج کوئی نہیں ہے, لیکن نیت ہو تو بہت ہی اچھی بات. وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَخْلِي, پھر انہوں نے کیا کہا؟ اپوائنٹ فار می اے ہیلپر فرام مائی فیملی, ایک وزیر اخذ کریں. کیا ثابت ہوا؟ چینج کے لیے ریسورسز سے زیادہ کس کی اہمیت ہے؟ مین پاور. اوکے, ریسورسز سے اگر چینج آتی تو مشرکین مکہ جو ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. افراد سے چینج آتی ہے, اوکے, ان افراد سے جن میں پیشن ہے. بہت سے میں نے چیزیں دیکھی ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے کہ ایک بڑے تگڑے قسم کے لوگ جن کے پاس بڑی ریسورسز ہیں ایک پروجیکٹ شروع کرتے ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں, اور کچھ ایسے لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ پروجیکٹ شروع کرتے ہیں اور وہ چھا جاتے ہیں. کیوں؟ مین پاور. اوکے, ان کے پاس ہیرے ہیں. ہیرو سے مراد ہے کہ جو بے لوس کام کرتے ہیں اور جو سیلری کی طرف نہیں جاتے اور جو انسانیت کے لیے واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں, وہ لوگ چینج لے کر آتے ہیں. دوسرے لوگ چینج نہیں لے کر آتے. ہارون اخی, صرف یہ نہیں کہا وزیر دیں, انہوں نے کہا میرا بھائی دیں, ہارون کو دیں. یہ بالکل اسی طرح ہے, آپ اپنے باس کے پاس جائیں اور آپ انہیں کہیں کہ سر میرا ایک اسسٹنٹ رکھتے ہیں, میں نے کام کرنا ہے, کام تو بڑا اچھا دیا آپ نے لیکن ایک اسسٹنٹ رکھتے ہیں. پھر آپ اسے یہ بھی کہیں کہ ایسا کریں میرے بھائی کو رکھتے ہیں. اوکے, تو یہ آپ بہت اسپیسیفک ہو رہے ہیں. وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ کیا مطلب آپ کے بھائی کو کیوں رکھیں, لیکن موسیٰ علیہ السلام شرمائے نہیں. اس لیے ثابت ہی ہوا کہ آپ کی جو دعا ہونی چاہیے اس کے کچھ ایٹریبیوٹس ہونے چاہیے. نمبر 1, وہ دعا فوکسڈ ہونی چاہیے. وہ اس طرح کی جنرل دعا نہیں ہونی چاہیے جیسے ہماری مساجد میں ہوتی ہے, وہ صرف شروع میں یہی سنائی دیتا ہے الحمدللہ رب العالمین, اور پھر اینڈ میں سنائی دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کے بعد سارے آمین کہہ دیتے ہیں. تو یہ تو کوئی فوکس دعا تو ہے ہی نہیں. مجھے تو پتہ ہی نہیں بیچ میں انہوں نے کیا کہا ہے, اوکے, نہ میں خود بیچ میں کچھ کہہ رہا ہوں. تو اٹ شوڈ بی فوکسڈ, کیونکہ آپ رب العالمین سے بات کر رہے ہیں تو یہ بدتمیزی ہے کہ آپ جو ہے وہ فوکس نہیں ہے, آپ کی توجہ کوئی اور ہے اور آپ جو ہے وہ دعائیں کیے جا رہے ہیں جو آپ نے رٹی ہوئی. اوکے, دوسری بات, یو شوڈ نو وٹ ٹو آسک. اوکے, آپ کو پتا ہونا چاہیے میں نے کیا چیز مانگنی ہے اللہ سے, کیونکہ اللہ ہر چیز دے سکتے ہیں. تیسری چیز, اٹ شوڈ بی اسپیسیفک. جنرل دعا سے اجتناب کریں, اگر ہے تو اٹس اوکے, لیکن اسپیسیفک ہو جائے تو بہت اچھی بات. موسیٰ علیہ السلام کتنے اسپیسیفک تھے, انہوں نے کہا اللہ میری زبان کی لکنت ٹھیک کر دیں, انہوں نے کہا میرا چیسٹ ایکسپینڈ کر دیں, اور اتنا اسپیسیفکلی مینشن کیا کہ مجھے اسسٹنٹ دیں, اور کون دیں؟ ہارون دیں. اوکے, تو یہ اسپیسیفک ہے, جتنا آپ اسپیسیفک ہوں گے اتنا اچھا ہے. آپ دعا کرتے ہیں اللہ میری شادی کرا دیں, اچھی دعا ہے, لیکن بی مور اسپیسیفک. اوکے, اللہ میری ایسے شخص سے شادی کرا دیں, بی مور اسپیسیفک. اللہ میری ایسے انسان سے شادی کرائیں جو یہ کرتا ہے. اوکے, اور اسپیسیفک ہو جائیں. جتنا اسپیسیفک ہوتے جائیں گے, جتنی ڈیپتھ آتی جائے گی نماز میں,
اتنی آپ کی دعائیں قبول ہوتی جائیں گی، جتنی دعا میں ڈیپتھ آتی جائے گی. اوکے، تو اسپیسیفک ہو، کیونکہ آپ رب العالمین سے بات کر رہے ہیں، کسی عام شخصیت سے تو آپ بات کر نہیں رہے. اور کبھی بھی شرمائے نہ، دعا کرتے رہے. اوکے، یہ مت سوچیں میں کیا مانگ رہا ہوں، یہ کبھی آپ کے مائنڈ میں نہ آئے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ میں کیا بات کر رہا ہوں، یہ تو ہوا ہی نہیں کبھی. اوکے، مایوسی والی دعا جو ہے وہ ریجیکٹ کر دی جاتی ہے. حدیث کے مطابق دعا وہ قبول ہوتی ہے جو بہت افرمیشن کے ساتھ ہے، کنفرمیشن کے ساتھ ہے، آپ کو پتہ ہے وہ قبول ہوئی. اور قبولیت کی شکلیں ہیں، 3 شکلیں ہیں. کیا کیا ہے؟ ایک، یا تو اللہ آپ کو وہ دے دیتے ہیں جو آپ مانگ رہے ہیں. دوسرا، کوئی تکلیف آپ پہ ہے اس کے بدلے وہ ہٹا دیتے ہیں. اور تیسرا، آپ کو آخرت کے لیے وہ چیز ریزرو کر لیتے ہیں اور آخرت میں مل جاتی ہے. تو دعا کبھی ریجیکٹ نہیں ہوتی، اس نے قبول ہی ہونا. ٹھیک ہے، لیکن ہمارا پیرامیٹر یہ دعا کی قبولیت کا کہ وہ چیز مل جائے. یہ دعا کی قبولیت نہیں ہوتی ہے. اللہ کو بہتر پتا ہے آپ کے لیے اچھی ہے کہ بری ہے. کل کو اللہ کو آپ بلیم کر دیں گے کہ میں نے یہ مانگا تھا لیکن آپ کو تو پتا تھا یہ اچھی نہیں، تو پھر آپ نے کیوں دیا. یہ اسی طرح ایک بچہ اپنے باپ کو کہے مجھے لے دیں مجھے لے دیں، جب باپ لے دے تو کل کو بڑا ہو تو کہ یہ آپ نے لے کر دیا تھا اسی لیے تو میں خراب ہوں. اور اسی طرح ہوتا ہے، ہم لوگ اپنے پیرنٹس کو ہر چیز کے لیے بلیم کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی آپ کی وجہ سے ہے، آپ نے مجھے یہاں کرایا ہوتا تو یہ ہوتا. جبکہ اگر ہم جائیں پیچھے تو ہمیں یہ دیکھ کے شرمندگی ہوگی کہ ہم نے ہی فورس کیا تھا یہ ایکشن لینے پہ، وہ مجبور تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 لوگ کی طرف اللہ رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا قیامت والے دن. ان میں پہلا ہے العاق جو ماں سے تکرار کرتا ہے. العاق وہ شخص ہے جو ماں سے تکرار کرتا ہے. ماں کہتی ہے بیٹا یہ کیا کر رہے ہو، وہ کہتا ہے آپ کو نہیں پتا، آپ کو کیا پتا ہے، چھوڑیں بس اس کام. العاق، اللہ رحمت کی نگاہ سے بھی قیامت والے دن اس کو نہیں دیکھیں گے. دوسرا المنان ہے احسان جتلانے والے، کسی پہ احسان کر کے فیور دے کے لوگوں کو بتاتا ہے میں نے اس کے ساتھ یہ کیا، اس کو تو پتہ ہے کچھ نہیں تھا، میں نے اس کو سکھایا. اوکے، یہ آپ اپنا ریوارڈ ضائع کر رہے ہیں، اپنی نیکیوں کو آگ لگا رہے ہیں. تیسرا وہ مرچنٹ جو جھوٹ بول کر سودا بیچے، جو لوگوں کو دھوکہ دے کہ میں نے یہ چیز اتنے کی خریدی تھی اور آپ کو میں صرف اتنے کی دے رہا ہوں. تو بیسیکلی جھوٹا انسان، لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے جھوٹ بولنے والا انسان، یہ 3 لوگ کی طرف اللہ رحمت کی نگاہ سے بھی نہیں. اور ان میں سب سے زیادہ سکیری پہلا ہے، کیونکہ یہ ہمارا المیہ ہے. یوتھ میں ہم لوگ ماں سے تکرار بڑی کرتے ہیں. اوکے، یہ چیز آپ چھوڑ دیں کیونکہ اس کی بڑی اسٹرکٹ وارننگ ہے. اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلہ فرجعناک الی امک کئی تقر عینها ولا تحزن. اب یہ اللہ تعالیٰ ساری وہ سٹوری بیان کر رہے ہیں کہ جب تمہاری سسٹر نے کہا went and said shall I show you one who will nurse him. اب یہ پوری وہ بات ہے، اللہ نے انہیں بیسیکلی موسیٰ علیہ السلام کو فیورز یاد دلا لے کہ پھر تم کچھ سال کے لیے جو ہے وہاں پہ رہے. then you did kill a man، تم نے جو ایک شخص کو قتل کیا اور پھر تم مدین میں جا کے رہے، اور اس کے بعد اب ہم نے تمہیں ایک اور فیور دے دی. وہ فیور کیا ہے؟ نبوت ایک بہت بڑی فیور، تمہیں نہیں پتا ہے کتنی بڑی فیور ہے، تمہیں قیامت والے دن پتہ لگے گا. تو یہ اللہ فیورز گنا رہے ہیں اور انسان کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم بھی اپنی لائف کو ری وزٹ کرو. تو میں نے کئی بار تم پہ فیور کی ہے تو پھر کس چیز کی ناشکری کرتے ہو؟ عزت بھی دی تمہیں جو ہے وہ ہر چیز سے نکالا، تمہیں گند سے نکالا، تمہیں جو ہے وہ مشکلوں میں تم پھنسے ہوئے تھے، تمہیں جو ہے وہ تمہاری فیور کی. آخری 2-3 آیات پڑھتے ہیں. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اس آیہ کو میں آپ کو بعد میں سمجھاؤں گا. اذهب انت واخوك بآیاتی ولا تنیا فی ذکری. Go you and your brother with my آیات and do not you both slacken and become weak in my. اب کچھ انسٹرکشن دی جا رہی ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ جاؤ موسیٰ اور تمہارا بھائی جاؤ، ویل ایکوپڈ ہو کے جاؤ اور سائنس دکھاؤ وہاں جا کے. ٹھیک ہے، present those signs to the خبیث فرعون. اور میری یاد سے غافل نہ ہو، یعنی مشن پہ جا رہے ہو تو میرے پہ ڈیپینڈ کر رہے ہو تم، اس لیے میری یاد سے غافل نہ ہونا. اذهب الى فرعون انه طغى. پھر کہا go to فرعون verily he has transgressed all boundaries. اس نے پولیٹیکلی سوشلی ہر طرح سے حدیں پار کر دی ہیں، اس لیے اب اس کے پاس تم میسج لے کر جاؤ. ثابت کیا ہوا کہ اللہ پنش کرنے سے پہلے موقع دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ فرعون جیسے خبیث کو موقع دے رہے ہیں تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے آپ کو نہیں موقع ملے گا؟ اوکے،
تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں قرآن میں اللہ نے کیوں پنش کیا لوگوں کو. آپ اس سے پہلے ہسٹری تو چیک کریں, اس نے حدیں پار کر دی تھی, پھر اللہ نے کہا, پھر بھی پنش نہیں کیا اچانک. حدیں پار کرنے کے بعد کیا کہا کہ ایڈوائز ہے, جا کے سمجھاؤ. فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. سبحان اللہ. اللہ یہاں پہ ہم بات ختم کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا. اسپیک ٹو ہم مائلڈلی, perhaps he may accept admonition, شاید وہ بات سن لے. اللہ کو پتا تھا کہ نہیں پتا تھا بات سنے گا کہ نہیں سنے گا, پتا تھا کہ نہیں سنے گا. تو موسیٰ علیہ السلام کو دوسری ایٹریبیوٹ کیا سکھا رہے ہیں لیڈرشپ کا, کیا ثابت ہوا؟ being positive in a negative situation, کہ موسیٰ مایوس کبھی نہ ہونا. اوکے, کیونکہ تمہارا رب کبھی مایوس نہیں ہوتا اپنے بندوں سے, تو تم کس بیسس پہ مایوس ہوتے ہو؟ اوکے, یہ لیڈرشپ ہے. being optimistic in a negative situation is leadership. تو لیڈرشپ demands you to be optimistic. آپ گھر میں لیڈر بن جائیں. جب سارے تاریکیوں کی بات کر رہے ہیں, مایوسی کی بات کر رہے ہیں, آپ وہاں پہ ایک پازیٹیو بات تھرو کر دیں. آپ صرف اتنا کہہ دیں کہ کوئی بات نہیں, اللہ بہتر کرے گا, کوئی بات نہیں, ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک پازیٹیو بات ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ پہ میں نیکسٹ ویک بات کروں گا, لیکن اس سے آپ دو چیزیں سیکھیں. ایک یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ہمیشہ آپٹیمسٹک رہنا, فرعون سے بھی مایوس نہ ہونا. کیونکہ اور پرسیپشن, موسیٰ علیہ السلام کی پرسیپشن کیا تھی فرعون کے بارے میں, کہ یہ نہیں مانے گا, یہ تو خبیث ہے, اس کے ساتھ تو میں بچپن سے رہ رہا ہوں. آپ کو پتا ہے فرعون کون ہے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کا بھائی. ان کو پتا ہے اس نے نہیں ماننا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں پرسیپشن بنا رہے ہیں. اوکے, پرسیپشن اچھی بناؤ, گو ٹو ہم, کیونکہ اب تم میسج لے کے جا رہے ہو. پرسیپشن کی بھی بات ہوگی, آپٹیمزم کی بھی بات ہو گئی. تیسری بات, اللہ اس شخص کے ساتھ نرمی اختیار کرنے کو کہہ رہے ہیں جو شخص کہتا تھا کہ میں رب ہوں. تو امام غزالی نے شاید کہا, یا کسی اور اسکالر نے, آئی تھنک امام غزالی ہیں, انہوں نے کہا سبحان اللہ, لک ایٹ دا جنروسٹی آف مائی رب, کہ وہ اس شخص کے ساتھ نرمی اختیار کرنے کا کہہ رہے ہیں جو کہتا تھا میں رب ہوں. تو وٹ اباؤٹ دیٹ مین جو کہے سبحان ربی العالی, جو رب کو کہے کہ رب اعلیٰ ہے, تو پھر اس کے ساتھ اللہ کی کیا ٹریٹمنٹ ہوگی؟ اگر اللہ کی اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ یہ ہے خبیث کے ساتھ جو کہتا تھا کہ میں رب ہوں, ربو کا لالا, میں رب ہوں, بہت بڑا. ثابت یہ ہوا کہ پلیز ڈونٹ جج پیپل. اوکے, ہم بہت کوئک ہیں. ابھی ایک بندے نے کوئی چیز شیئر نہیں کی ہوتی, فیس بک پہ نیچے حدیث آ جاتی ہے فوراً کہ بردر ڈو یو نو دس از حرام. ٹو بی آنیسٹ, اس طرح کے دعویٰ کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ بھی ٹائم دیتے ہیں انسان کو سدھرنے کا, سوچنے کا, سمجھنے کا. آپ پرسنل میسج میں بڑے پیار سے سمجھائیں. اوکے, ابھی اس نے کوئی چیز شیئر نہیں کی, نیچے ایک حدیث آ جاتی, پھر دوسری, اب حدیث بمبارڈ کی جا رہی ہے اس کو, تو وہ تو ایگوئسٹک ہوگا, وہ تو فوراً اس کو ریجیکٹ کرے گا. آپ اس کے آئیڈیل کو چیلنج کر رہے ہیں, اور اس چیز نے سوشل میڈیا پہ بڑا تہلکہ مچایا ہے, اور بہت سے لوگ اسلام سے دور گئے ہمارے اس دعویٰ سٹائل کے ہے, کیونکہ فوراً حدیث آ جاتی ہے, فوراً رولنگ آ جاتی ہے اس چیز پہ. تو یہ نبی کا طریقہ نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ ایک بدو بیڈوین یورینیٹ کر رہا تھا مسجد میں. کین یو بلیو اٹ؟ یورینیٹ کرنا مسجد میں, اس سے بڑا گناہ اور کیا ہے؟ صحابہ مارنے آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ویٹ لیٹ ہم فنش. جب اس نے فنش کر لیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ادھر آؤ بات سنو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے نہیں کر, بات ختم ہو گئی. تو ہم چھوٹی سی بات ابھی نہیں ہوئی ہوتی, ہم فوراً حدیث کوٹ کر دیں کہ یہ غلط ہے, یہ آپ نے غلط کہا ہے, یہ حدیث ہے, یہ فتویٰ ہے, اور یہ رولنگ ہے, اور آپ جو ہے بس اسلام سے خارج ہیں. اس چیز نے بہت نقصان کیا ہے. اوکے, تو دائی کی کوالٹی ہے نان ججمنٹل اور پیشنٹ, کیونکہ رب ہمارے پیشنٹ ہیں. اللہ انتظار کرتے ہیں بندے کا. اللہ کو پتا ہے آج اس نے ایسا لباس پہنا ہے اس خاتون نے, ہو سکتا ہے 10 سال بعد سمجھ آ جائے, ہو سکتا ہے 5 سال بعد سمجھ آ جائے, لیکن آپ کی سختی کی وجہ سے کہیں یہ نہ ہو جائے کہ بالکل ہی سمجھنا ہے. کیا خیال ہے؟ ایسے ہی ہے نا, آپ کی سختی سے وہ بالکل ہی نہ جائے, بالکل ہی اس چیز کو عمل کرنا چھوڑ دے. اس لیے ڈونٹ پلے گاڈ اینڈ ڈونٹ بی ججمنٹل. حکمت سے کریں, اگر کرنا بھی ہے پیار سے سمجھائیں, کانسیکوینسز دکھائیں, اسے حکمت سے سمجھائیں, اکیلے میں سمجھائیں. اوکے, یہ چیزیں آپ سیکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم ملیں گے اور اس کو مزید اسٹڈی کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا اسپیسیفک ہونی چاہیے, افرمیشن کے ساتھ ہونی چاہیے, کبھی بھی مت شرمائیں.
प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है तिरमिजी की, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा योर लॉर्ड इज शाय, आपका लॉर्ड शाय है, एंड ही इज शाय टू रिटर्न हिज स्लेव एम्प्टी हैंडेड व्हेन ही रेजेस हिज हैंड। जब इंसान अपने रब की तरफ यूं हाथ उठा के, सुन्नत से जो साबित है ना हाथ उठाना, वो ये है, ये वाले नहीं है। हदीस में है सही बुखारी की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ करते थे वी कुड सी राम पिट्स। नहीं, इस तरह भी कर सकते हैं, मैं बता रहा हूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे करते थे, ऐसे भी कर लें, इट्स ओके। सही बुखारी में जो हदीस से साबित है कि सहाबा कहते हैं कि असल में ना ये एम्फेटिक अंदाज है, ओके आप समझ रहे ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत एम्फेटिकली अल्लाह को आस्क करते थे। जैसे एक बंदा गिड़गिड़ाता नहीं है तो वो यूं करता है, ठीक है, ये ज्यादा गिड़गिड़ा के बात करना है, तो उनके आर्म पिट्स नजर आते थे, सहाबा कहते हैं दुआ करते हुए, ओके। लेकिन इस तरह भी कर सकते हैं, इट्स ओके, ये कोई वो बिदअत नहीं है या हराम चीज नहीं है, इस तरह भी कर सकते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब बंदा हाथ उठाता है रब के हुजूर तो अल्लाह ताला इज शाय टू रिटर्न हिम एम्प्टी हैंडेड, ओके। तो इसलिए कभी भी ये मत सोचें कि अल्लाह तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे, ये तो शैतान की तरफ से धोखा है। इमाम सुफियान अस-सौरी से किसी ने पूछा कि हु इज द ग्रेटेस्ट लूजर, सबसे ज्यादा एरर पे कौन है, हु कमिट्स द ग्रेटेस्ट एरर, सबसे ज्यादा मिस्टेक पे कौन शख्स है। मुझसे अगर कोई पूछे मैं कहूंगा जो कुफर करता है, आपसे कोई पूछे आप हो सकता है कोई कहे जो जिना करता है, ठीक है, डिफरेंट आंसर्स होंगे। उन्होंने कहा रोते हुए, he started crying and he said the person who commits the greatest error is the one who says Allah will not forgive me। जो शख्स ये सोचता है अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा वो सबसे बड़ी मिस्टेक करता है, ओके। इससे बड़ी मिस्टेक कोई नहीं है, इससे बड़ा एरर कोई नहीं है जिंदगी में, ओके। तो इसलिए दुआ करना सीखें। हारून आखी, और ऐसी दुआ क्यों रद्द होगी? सुलेमान अलैहिस्सलाम की आप दुआ सुने, उन्होंने कहा अल्लाह मुझ जैसा किंगडम किसी को ना देना। ये क्या है, आखिरत की दुआ है, नहीं दुनिया की दुआ है, ओके। तो आप कर सकते हैं, आप अल्लाह से ऐसी चीज मांग सकते हैं जो आपको बहुत पसंद है और बहुत ज्यादा बड़े विजन के साथ मांग सकते हैं, शर्माए ना, अल्लाह से मांगते हैं क्योंकि अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं है। लेकिन वो दुआ करते मजाक नहीं उड़ाना, ये नहीं सोचना कि मैं क्या दुआ कर रहा हूँ, कंफर्म दुआ करनी, कंफर्मेशन से। अशदुद बिही अज़री, इंक्रीज माई स्ट्रेंथ विद हिम, मेरी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करें। इसके दोनों मीनिंग्स हैं, मैन पावर से भी और मेरी और उसकी टीम बिल्डिंग अच्छी करें, क्योंकि अगर टीम बिल्डिंग अच्छी नहीं है तो सब कुछ डिटीरियोरेट हो जाएगा, ओके। वह अशरिकहु फी अमरी एंड लेट हिम शेयर माई टास्क, और स्पेसिफिक हो गए, ये नहीं कहा असिस्टेंट बनाए, कहा नबी बना दे। देखें शर्मा रहे हो, नबूवत मांगना कोई छोटी चीज है, कह रहे मेरे भाई को नबी बना दे, सिफारिश कर रहे हैं अल्लाह से, शर्माए नहीं। तो अल्लाह से अल्लाह यही तो ये दुआ क्यों कोट कर रहे हैं, अल्लाह बताना चाह रहे हैं इंसानों को कि मुझसे दुआ करते हैं फिर शर्माना नहीं, जो मांगना है वो फिर मांग छोड़ दो, ओके। कई नुसब्बिह का कसीरा, अब आ गई नवा, ये नवा है ना, निया क्या है, निया ताकि हम क्या कर सकें, सो दैट वी कैन ग्लोरीफाई यू मच। पर्सनल फेम के लिए नहीं मांगी, पर्सनल पीआर के लिए नहीं मांगी, मांग सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, इंसान पर्सनल लेवल के लिए मांग सकता है, बट दिस इज द बेस्ट दुआ, ताकि अल्लाह हम आपको ग्लोरीफाई करें। वह नज़्कुरा का कसीरा एंड रिमेम्बर यू मच, ताकि हम आपकी बहुत ज्यादा तारीफ करें, आपको याद करें। तो ये दुआ क्यों नहीं कबूल होगी, इसलिए आप दुआ ऐसी करें कि पहले आप अल्लाह की हम्द बयान करें, फिर आप दुरूद शरीफ पढ़ें, क्योंकि दुरूद जो नहीं पढ़ता उसकी दुआ जो है वो अटक जाती है बीच में, उसको स्टॉप कर दिया जाता है, सही हदीस है। उसके बाद आप अपने गुनाहों की माफी मांगे, एतराफ करें, उसके बाद आपने जो मांगना है आप वो मांगो, और एंड में आप नीयत अच्छी रखें, आप कहें अल्लाह मुझे हमेशा अच्छी नीयत पे रखें और मेरा खात्मा अच्छी नीयत पे रखें। इन्नका कुंता बिना बसीरा, वेरीली यू आर ऑफ अस एवर अ वेल। अब अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं, ठीक है। तो शुरू भी अल्लाह की तारीफ से करना है और दुआ का एंड भी अल्लाह की तारीफ से करना है। क़ाला क़द ऊतीता सुअलका या मूसा, अल्लाह सेड यू आर ग्रांटेड योर रिक्वेस्ट। ये अल्लाह इंसान को बता रहे हैं कि अगर दुआ इस तरह की होगी तो क्यों रिजेक्ट होगी, ओके। तुम्हारी दुआ मैंने कबूल कर दी, और हमें बता रहे हैं इनडायरेक्टली कि मैंने तुम्हारी दुआएं भी कबूल कर दी अगर उनमें ये एट्रीब्यूट्स होंगे।
وَلَقَدْ مَنَّنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى and indeed we conferred a favor on you another time. آپ موسیٰ علیہ السلام کو یاد کرا رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں یاد کرو جب ہم نے تم پہ پہلے بھی فیور کی تھی. کون سی فیور؟ سب سے پہلی فیور تھی کہ جب ماں نے تالاب میں بہا دیا تو اللہ نے ان کی حفاظت کی, حفاظت کر کے فرعون کے محل تک لے گئے. اس کے بعد فیور ان کی پرورش کا انتظام کیا, ماں کی آنکھیں ٹھنڈی کی. پھر فیور جب ان سے خطا ہو گئی, بندہ قتل ہو گیا, تو ان کے سن کو چھپایا, ان کی امیج کو درست کیا اور انہیں کہا کہ بھاگ جاؤ. یہ فیورز ہیں اللہ کی. اوکے, تو اللہ انسان کو ریمائنڈ کرانا چاہ رہے ہیں کہ تم یاد رکھو یا نہ رکھو, لیکن کئی ایسے مواقع تمہاری زندگی میں آئے ہوں گے جہاں پہ میں نے تمہیں بچایا, اوکے, اور جہاں پہ میں نے تم پہ بہت بڑی فیور کی تھی. تو انسان بھول جاتا ہے لیکن اللہ اسے یاد کرا رہے, اور قیامت والے دن ساری ریکارڈنگ چل پڑنی ہے. انسان کو کھڑا کرنا ہے اللہ نے سامنے اور کہنا ہے کہ تم تکرار کیا کرتے تھے, یہ بات کرتے تھے, یہ اب دیکھو, اب ویڈیو دیکھو. اور پھر اس میں جب آپ دیکھیں گے تو ہم شرمندہ ہوں گے اور ہمیں احساس ہوگا کہ کاش میں نے یہ الفاظ ادا نہ کیے ہوتے. اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ when we inspired your mother that which we inspired. أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ. Saying put him into the تابوت. اب یہ پورا واقعہ اس کو ہم سکپ کر دیتے ہیں, ہم آگے چلتے ہیں کہ اللہ نے انہیں کہا کہ اس کو آپ کاسٹ اٹ آن دا بینک, یعنی اللہ محبت کا ورڈ یوز کر رہے ہیں. اصل محبت ہی ہے. اوکے, یہاں سے محبت بھی سیکھیں. محبت کیا ہے؟ اسلام میں محبت کا کنسیپٹ یہ ہے کہ محبت انکنڈیشنل ہوتی ہے, محبت کنڈیشنل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اس طرح نہیں ہوتا تم میرے لیے یہ کرو میں تمہارے لیے یہ کروں گا, یہ محبت نہیں ہے. نہ اس طرح ہوتا ہے کہ اگر تم کرو گے تو میں کروں گا, یہ بھی محبت نہیں. اوکے, اللہ آپ سے ماں کی طرح انکنڈیشنل محبت کرتا ہے, جیسے ماں کی محبت انکنڈیشنل ہے. آپ ماں کے سامنے بڑی سے بڑی غلطی بھی کر دیں گے, ایٹ دی اینڈ وہ آپ کو معاف کر دے گی کبھی نہ کبھی. ٹھیک ہے, اور اللہ تو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں انسان سے, 70 ماؤں سے زیادہ کرتے ہیں, تو وہ کیوں نہیں معاف کریں گے؟ تو اللہ محبت کا ذکر کر رہے ہیں, اپنی محبت کا. تو کتنی یہ اعلیٰ ایک بات ہے. اور اللہ کا ایک ایٹریبیوٹ ہے الودود. الودود کا مطلب ہے شدید محبت کرنے والا, انکنڈیشنل محبت کرنے والا. اوکے, تو محبت ڈیمانڈس یو ٹو بی انکنڈیشنل. اٹ ڈیمانڈس سیکریفائس, اٹ ڈیمانڈس کمپرومائز. محبت جو ہے وہ فزیکل چیزوں سے نہیں کی جاتی. اوکے, آپ کو اپنی ماں سے محبت ہے چاہے وہ جیسی مرضی ہے. اسی طرح بیوی سے محبت کا تقاضا بھی ہے کہ وہ جیسی مرضی ہو جائے آپ اس سے محبت کرتے ہیں, اس کو لیٹ گو کرتے ہیں, اس کو فارگیو کرتے ہیں, اس کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, رحمہ, اس پہ رحمت جو ہے. اور سیم گوز فار وومن کہ وہ مرد سے اگر محبت کرتی ہیں تو اٹ شوڈ بی انکنڈیشنل. جیسے ہی محبت میں کنڈیشنز آ جاتی ہیں تو معاملہ بگڑ جاتا ہے. اب یہ جو بالی ووڈ محبت سکھاتا ہے یہ محبت نہیں ہے, یہ لسٹ ہے, ڈیزائرز ہیں, اور یہ کنڈیشنل ہے. بالی ووڈ میں کبھی کسی سانگ میں جو ہے وہ کوئی بدصورت عورت ڈالی ہے انہوں نے, اس کا مطلب ہے وہ سارے سانگ کس کے لیے بنے ہوئے؟ خوبصورت عورت کے لیے. اوکے, اس کا مطلب ہے کہ محبت صرف خوبصورت عورت سے کی جا سکتی, اس کے علاوہ محبت کی نہیں جا سکتی. تو یہ تو ایک بڑا غلط کانسیپٹ ہے, اور ہماری یوتھ کی ساری جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہی بن رہا ہے. چونکہ گانوں کے ساتھ خوبصورتی ایسوسیٹڈ ہے تو وہ گانا ہمیشہ خوبصورت عورت کے لیے ہی بنتا ہے اور خوبصورت عورت کے لیے ہی گایا جاتا ہے. اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جو خوبصورت ہے ان کی شادیاں تو ہو جاتی ہیں. اللہ نے ہر ایک کو ڈفرینٹ لیول دیا, اس میں کوئی وہ شرمندگی کی بات نہیں ہے, نہ اس میں کوئی وہ ناشکری کی بات ہے. ہر کسی کا ڈفرینٹ ایک لیول ہے. یہ تو سوسائٹی کے سٹینڈرڈ ہے خوبصورتی کے جو بن گئے, لیکن ان کے ساتھ کیوں بیچاروں کے ساتھ, مرد اور عورت دونوں کے ساتھ ہو رہی؟ کیونکہ ہم نے معاشرہ ایسا بنا دیا جس میں خوبصورتی کے ساتھ محبت کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے. تو یہ پھر اسی لیے پھر نقصان ہو رہا ہے بہت زیادہ. تو کہیں نہ ہم بہت پولرائزڈ ہو چکے ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اصل میں ہم نے اسلام کے مطابق رولز کرنے ہیں یا ہم نے جو ہے وہ ویسٹرن کانسیپٹس کے مطابق رولز کرنے ہیں. رائٹ, ڈفرینٹ ازمز اور سکزمز کا اس وقت جو ہے وہ ہم شکار ہیں. بہت سے دیکھیے اس وقت ہمارے سامنے ازمز اور سکزمز ہیں. لبرلزم ہے, فیمنزم ہے, دی امریکن ڈریم ہے, obviously then there is capitalism and then there is materialism, then there is moral relativism. تو یہ اتنے ازمز اور سکزم ظاہر ہے اپنی جب آئیڈیالوجیز ٹی وی سیریز موویز کے تھرو پروموٹ کر رہے ہیں, ڈفرینٹ نیریٹیوز ہمیں مل رہے ہیں,
تو ایک عام انسان نا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ ایکچولی میں نے کرنا کیا ہے, میں نے کیریئر بنانا ہے یا میں نے گھر میں ٹائم دینا ہے, کیا میں ملٹیپل جابز کر لوں, کیا پیسہ کمانا زندگی کا مقصد ہے, کیا پیسے سے ہر چیز آتی ہے. اور آبویسلی آپ کو پتا ہے کہ فیملیز میں کانفلکٹس کتنے بڑھتے جا رہے ہیں, ہسبینڈز کو بھی اپنا رول نہیں سمجھ آ رہا, وائفز کو بھی نہیں اپنا رول صحیح سے سمجھ آ رہا. سو انشاءاللہ وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ کہ ہم نے اپنی ڈائریکشن کیسے ٹھیک کرنی ہے, ہم نے کیسے اپنے فیملی کے رول کو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ پہچاننا ہے. آگے کیجئے گا. یہ تصویر جو ہے مائی ریسپیکٹڈ بردرز اینڈ سسٹرز, میرے نزدیک 21ویں صدی کی سب سے امپورٹنٹ تصویر ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ ایک فیملی دکھائی ہے اور اس میں ایک ہسبینڈ وائف اور بیچ میں بچی ہے. بچی کو جو پنجہ کھینچ رہا ہے وہ LGBTQ کا پنجہ ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ آج کل بہت ایگریسیولی وہ کارٹونز میں, ڈزنی کی موویز میں, اینیمیٹڈ موویز میں, نیٹ فلکس کا 80% کنٹینٹ جو ہے ٹی وی سیریز موویز, اس میں کوئی LGBTQ کریکٹر ضرور ہوتا ہے. تو معصوم بچوں کا مائنڈ خراب کرنا, انہیں جینڈر آئیڈینٹی پہ کنفیوز کرنا, ایون ہمارے اپنے ڈراماز جو عورت کو پنجہ کھینچ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں, دیٹ از دی کلا آف فیمنزم, ریڈیکل فیمنزم. اور وہ باقاعدہ اس کا حجاب اتارنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اسے کہا جا رہا ہے کہ یہ قید ہے, یہ زنجیریں ہیں, کم آن اس سے اپنی جان کو چھٹکارا دو. اور ٹی وی سیریز ایسی بن رہی, نیٹ فلکس پہ کو دکھاتے ہیں ایک مسلم کریکٹر, اس کے گھر انتہائی کنزرویٹو ہیں گھر والے, اس کو زبردستی حجاب کرایا ہوا ہے, اس کو زبردستی نماز پڑھائی جا رہی ہے. اچانک سے اس کا کوئی دوست بنتا ہے, میل فرینڈ گورا, وہ اسے دنیا پھراتا ہے, وہ اسے دکھاتا ہے کہ میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ اصل میں لائف ہے کیا, اسے ٹریول کراتا ہے. اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میرے پیرنٹس نے ہر وقت مجھے بند رکھا, میری ایسپیریشنز کو ختم کیا, میری ڈریمز کو ختم کیا, مجھے روکا وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو پنجہ ہے برادرز اینڈ سسٹرز, اس کی وجہ سے کتنے گھر خراب ہو رہے ہیں, اس کی وجہ سے کتنے گھروں کا سکون برباد ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے کتنے رولز جو ہمارے دین نے بتائے ہیں عورت کے, اس میں کتنی زیادہ آپ سوچئے نیگلیجنس آ رہی ہے. ہمارے سامنے وہ سچویشن ہے, اللہ معاف کرے, اور جو مرد ہے اللہ اکبر, اس کو جو پنجہ کھینچ رہا ہے, that is the 18+ industry. And you know what is meant by the 18+ industry. یقین کیجئے پچھلے 20 سال میں جس طرح کا کنٹینٹ جنریٹ ہوا ہے فار بوتھ جینڈرز, میل اور فیمیل کے لیے, اسپیشلی فار میلز, یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے برادرز اینڈ سسٹرز کے ہر دوسرا کیس ہمارے پاس آتا ہے ایکسٹرا میریٹل افیئر کا. اتنا بڑھتا جا رہا ہے ہماری سوسائٹی میں, اتنا بڑھتا جا رہا ہے, illicit relations کتنے بڑھتے جا رہے ہیں, رائٹ. اور شکایات آتی ہمارے پاس کہ ایسے ایسے پرابلمز میں انوالوڈ ہے مرد, اور ایسے ایسے مسائل کا شکار ہے کہ ہم سن کے حیران رہ جاتے ہیں, اللہ معاف کرے, یہ چل کیا رہا ہے, کیا یہ اتنا ہی کامن ہے؟ کہیں پہ ہراسمنٹ چل رہی ہے, کہیں پہ کوئی بندہ جو ہے وہ CEO لیول پہ ہے تو وہ نیچے کی جو امپلائیز ہیں, یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے, وہ کیا کر رہا ہے. تو یہ سارا کا سارا جو ایفیکٹ ہے, یہ جو پنجہ ہے, یہ جو ایک اوپر سے اٹیک آ رہا ہے, یہ 18+ انڈسٹری کا اٹیک ہے. تو یقین کیجئے یہ 3 چیزیں اس وقت ہماری فیملی کو توڑنے پر تلی ہوئی ہیں کہ ان کے کنسپٹس خراب کر دو, ان کو کنفیوز کر دو, ان کے گھروں سے سکون لے لو, ان میں لڑائیاں ڈلواؤ, ان میں کنفلکٹس پیدا کرو. So that is a very relevant picture of 21st century. اچھا, میں کچھ آپ کو اسپیسیفکلی ازمز اور اسکزم سمجھانا چاہوں گا کیونکہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس ٹاپک میں we really need to create a balance, اور ہمیں ایک بیلنس ویو سننا بہت ضروری ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ بیلنسڈ ویو بہت مشکل سے ملتا ہے آج کل آن لائن. ایک ایکسٹریم سائڈ وہ ہے جنہوں نے اسلامک رولز کو اس طرح سے انٹرپریٹ کر کے عورتوں کو بتایا ہے کہ عرف کو بالکل اگنور کر دیا, کسٹمز کو اور کلچر کو بالکل اگنور کر دیا, جس کی وجہ سے میں بہت سخت الفاظ استعمال کرنے لگا ہوں کہ ہمیں ایسے ایسے کیسز سننے کو ملتے ہیں کہ ہمیں فیل ہوتا ہے کہ why is she being so ruthless, sorry to use this word. یعنی دین اتنا ruthless بھی نہیں ہے جتنی ruthless demands ہم کر رہے ہیں. دین میں احسان کا concept ہے, compromise کا concept ہے, دین میں بہت سی اور چیزیں بھی ہیں. سملرلی جب میل سائڈ پہ آئیں تو ان میں بھی بیلنس مسنگ ہے. وہ بھی کلچر کو اسلام سے زیادہ پریفرنس دیتے ہیں, وہ بھی عرف کو, کسٹمز کو اسلام کے بھی اوپر رکھ دیتے ہیں. اور یہ دونوں جو ویوز ہمیں مل رہے ہیں, ہم سے جھوٹ بولا جا رہا ہے. آج کی صدی کا سب سے جو بڑا جھوٹ ہے دیٹ از کہ ہم ہائپر انڈیپینڈنٹ ہیں. ہم سب کو سپر ڈوپر انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے. اب یہ سننے میں بہت اچھی لگتی ہے بات, لیکن اس کا ہمارے سب کانشیس پہ ایفیکٹ کیا ہے برادرز اینڈ سسٹرز؟ آہستہ آہستہ ہم اسٹرینجڈ جنریشن بنتے جا رہے ہیں.
آہستہ آہستہ ہم سیلفش بنتے جا رہے ہیں. آہستہ آہستہ ہماری جنریشن illusions آف چوائس اس فینومینا کا شکار ہوتی جا رہی ہے کہ میرے پاس تو چوائس ہی بہت ہے. اسی لیے تو ڈیورسز ہوتی ہیں نا, بیکاز وی ہیو کریٹڈ دس illusion کہ دیر آر لاٹس آف چوائسز. اگر تمہیں تھوڑا سا بھی نہ ملے, نیور سیٹل فار اینی تھنگ لیس, بیکاز دیر آر سو مینی ادرز ویٹنگ فار یو. سو آئی بلیو کہ یہ جو کنٹینٹ جنریٹ ہوا ہے پچھلے 20 سال میں کیپٹلزم کی وجہ سے, کنزیومرزم کی وجہ سے, انڈیویجولزم کی وجہ سے. انڈیویجولزم ان شارٹ کیا ہے کہ می مائی سیلف اینڈ آئی, میرا جسم میری مرضی. سوسائٹی سے پہلے انڈیویجول آتا ہے, انڈیویجول ویلفیئر میٹرز بیفور پبلک ویلفیئر. یہ ساری انڈیویجولزم کی تھیوریز ہیں اور اس کے ڈیزاسٹرس افیکٹس ویسٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں. ڈیورسز کی شکل میں, رائٹس کی ایک جنگ وہاں پہ لڑی جا رہی ہے, گھروں کا سکون, گھر تو خیر دور کی بات, گھر تو وہاں ویسے ہی ٹوٹ چکے ہیں, اب تو وہ نیکسٹ لیول پہ, اللہ معاف کرے. یہ ایک حدیث میں آپ کو سنانا چاہوں گا. اللہ کے نبی نے انڈیویجولزم کے حوالے سے پہلے سے منع فرما دیا تھا. میں آپ کو سائنٹیفکلی بھی بتا دوں, ساری سائنس اس بات کو بیک اپ کرتی ہے کہ ایک انسان کو ڈیپینڈنٹ ہے دوسرے انسانوں پہ. اللہ نے مرد کو عورت پہ ڈیپینڈ کیا, عورت کو مرد پہ ڈیپینڈ کیا ہے. دس از ہاؤ فیملی رنز. ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپس میں ڈیپینڈنٹ ہیں ہی نہیں. یہ الگ بات ہے کہ کوئی انجسٹس کرے پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے. تو ہمارے نبی نے جو حدیث ہمیں بتائی, دیٹ از کہ شیطان ولف کی طرح ہے, بھیڑیے کی طرح ہے. شیطان کبھی بھی ریوڑ پہ اٹیک نہیں کرتا ہے, کمیونٹی پہ اٹیک نہیں کرتا ہے, جب تک لوگ اکٹھے ہیں اٹیک نہیں کرتا ہے. بھیڑیا کیا کرتا ہے, بکری کو بالکل سائڈ پہ لے جاتا ہے, علیحدہ کر دیتا ہے, اور اس کے بعد جو بالکل اکیلی ہو جاتی ہے تو پھر اس پہ حملہ کرتا ہے. سملرلی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وارن کر دیا برادرز اینڈ سسٹرز کہ شیطان اس بلیور پہ حملہ کرتا ہے جو اکیلا ہے. اور یہ اکیلا رہنے کی جو تھیوریز ہیں ان کو سمجھیں, یہ انکانشیس ٹیچنگز ہیں, سبلیمنل میسیجز ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں لگے گا ہم انفلوئنس ہو جائیں گے. ٹرسٹ می, دس از ہاؤ سائیکالوجی ورکس. میں نے سائیکالوجی پڑھی ہے الحمدللہ, سبلیمنل سائیکالوجی ٹو بی پریسائز. اس لیے یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. کس کو سننا چاہیے, کس کو سننا ہے, کانسیپٹس کہاں سے لینے ہیں, ورلڈ ویو کہاں سے بنانا ہے. اینڈ دین obviously فیمنزم, میں نے اس پہ لاسٹ کانفرنس میں بھی کافی لمبی بات کی تھی. ابھی کوئکلی دیکھیے, ریڈیکل فیمنزم کی بات کرو, ففتھ ویو فیمنزم. یہ ایک آرٹیکل ہے ہاؤ فیمنزم روئنڈ مائی لائف. اس کا صرف ایک سینٹینس آپ کے سامنے کوٹ کروں گا. سینٹینس ہے جی کہ I have become the annoying feminist that won't let you enjoy an episode of the Big Bang Theory without criticizing how it reinforces gender roles and the myth of the nice guy, the one who will give you a textual analysis of the subtle or overt misogyny of every advertisement or prime TV episode. This is what she is saying کہ میں اتنی نیگیٹو ہو چکی ہوں, کہ ہر چیز میں misogyny نظر آتی ہے مجھے, ہر چیز میں مجھے نیگیٹیوٹی نظر آتی ہے. رائٹ, تو ہمارا دین دیکھیں, کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے, کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے, مردوں کی طرف سے ہوئی ہے, I totally understand. آزمائشیں ہوتی ہیں زندگی میں مختلف, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے مردوں کو ویلن پورٹری کر دیا جائے اور مرد کو ویسے ہی ختم کر دیا جائے. آپ کو پتا ہے کہ 30% ٹیسٹوسٹیرون لیول مردوں کا گر چکا ہے. آئی ایم بینگ ویری اوپن. اور ٹیسٹوسٹیرون لیول گرنے کے جو امپلیکیشنز ہیں, انفرٹیلٹی بڑھ جائے گی, سپرم کاؤنٹ کم ہو جائے گا. آئی ایم بینگ ویری اوپن اینڈ دیر از اے ریزن بیہائنڈ دیٹ. اور یہاں پہ میں ایک سائیکالوجسٹ کو کوٹ کر دوں. آئی واز لسننگ ٹو ہر, شی سیڈ, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ وہ کہہ رہی ہیں. She said کہ my dear sisters, you should understand that if you are going to be a mother of your husband, اگر آپ اس کی ماں بننے کی کوشش کریں گی تو you are going to raise a baby. You're not going to have a man. You're not going to have a masculine man. اور literally اس کی یہ ایڈوائس تھی کہ آپ کو مسکولین مین, ایسا بندہ جو آپ پہ کچھ بھی نچھاور کر دے گا, وہ تبھی ملے گا جب آپ اس کو اوبے کریں گی, as long as that is according to the rules of Sharia. یہ میں آپ کو سائیکالوجسٹ کو کوٹ کر رہا ہوں ورڈ بائی ورڈ. تو بہرحال یہ جو ازمز اور اسکزمز ہیں میری بہنوں میرے بھائیوں, اس نے ہمیں بہت کنفیوز کیا ہوا ہے کہ what to do. So let's revise the concepts, the basic concepts. So it all starts from where? اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ دیکھیے اسلام ہمیں کیا ویژن دے رہا ہے. چھوڑو پیسے کمانا سیکنڈری ہے, اللہ دے دے گا, کیریئر بنانا سیکنڈری ہے, وہ بھی ہو جائے گا, یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں, لیکن تمہاری فرسٹ پرائیورٹی ایز اے فیملی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں سورہ تحریم میں آیت نمبر 6 میں, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بچا لو
اپنے آپ کو اور اپنے فیملی کو بچا لو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. دس از دا اسلامک ویژن. آج سے یہ ویژن ہمیں اپنی لائفز میں لانا ہوگا کہ دس از آور فرسٹ پرائرٹی, آخرہ اورینٹڈ. دس لائف آف دس ورلڈ از جسٹ ٹیمپرری. آزمائشیں آئیں گی اس میں, اللہ ول ٹیسٹ us through fears, اللہ ول ٹیسٹ us through loss of lives وغیرہ وغیرہ. But as long as the ultimate vision is there, as long as you as a family are trying your best to save yourself and your family from the hellfire, Allah maaf kare, so that's a good vision and you are on the right track. So this is the first thing to revise as a generation. Secondly, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. دیکھو اللہ نے زندگی اور موت اس لیے نہیں بنائی کہ چیزیں اکٹھے کرو. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. Mutual rivalry in worldly wealth has diverted them حتی زرتم المقابر until they reach the graves. Then they will know. Yes, then they will know. تو اللہ ہمارے concepts ٹھیک کر رہا ہے. آج کے کنزیومرزم کے دور میں, کیپٹلزم کے دور میں, آج کے گلیمر کے دور میں ہر کسی کو شوق ہے ایویڈنٹ ہونے کا, ہر کسی کو شوق ہے چیزیں دکھانے کا, ہر کسی کو شوق ہے ویزیبلٹی کا. اللہ ہمارے کنسپٹ ریوائز کروا رہا ہے کہ نہیں, یہ تمہارا مقصد نہیں تھا. تمہارا مقصد تھا کہ احسن عمل کر کے دکھاؤ. تمہارا مقصد تھا کہ برائیوں کے باوجود کھڑے ہو کے دکھاؤ. تمہارا مقصد تھا مشکلات کے باوجود لڑ کے دکھاؤ. تمہارا مقصد تھا کہ ایکسیلنس کے ساتھ چلو, احسان کے ساتھ چلو. دیٹ از دا بیوٹیفل پرپز آف لائف. کسی بھی آپ فیلڈ میں جائیں, کچھ بھی کریں, شادی کریں, واٹ ایور, اس آیت کو جو ہے وہ اپنے ذہن میں, اپنے دل میں بٹھا لیں, نقش کر لیں اپنے دل میں کہ زندگی کا مقصد اصل میں ہے کیا. اینڈ دین ہمارے کانسیپٹس اللہ ریوائز کرواتا ہے سورہ کہف میں. فتنوں کا علاج ہے سورہ کہف میں, دجالی فتنہ اسپیشلی, اس کی آیت ہے. اللہ وہ سٹوری سنانے کے بعد یہ آیت جو ہے اس میں آتی ہے. کون سی سٹوری؟ the men with two gardens. دو لوگ تھے جن کے باغات تھے, ان میں سے ایک ایروگینٹ تھا, اس میں سے ایک مٹیریلسٹک تھا, ایکسٹریملی مٹیریلسٹک. اس نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا آخرت آئے گی بھی تو اللہ مجھے اس سے زیادہ دے دے گا. وہ سٹوری سنانے کے بعد اللہ کوٹ کرتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. Wealth and children are but adornment of the worldly life. زینت ہے دنیا کی, زینت ہے, مقصد نہیں ہے. This is not the purpose. This is just an adornment. This is just for your enjoyment. This is just for a short stay. لیکن ایک اور ویژن ہمیں اللہ کے نبی نے دیا, حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. بٹ اصل میں کیا چیز میٹر کرتی ہے؟ والباقیات الصالحات, but the enduring good deeds, عمل صالح, وہ ہیں جو تمہارے رب کے ہاں خیر پائیں گے, وہ ہیں جو جن کا تمہیں ریوارڈ کیا جائے گا. وہ ویژن بناؤ, وہ کرو. دنیا کے پیچھے پاگل مت ہو جاؤ, مت اپنے بچوں کو کیپٹلسٹ بناؤ, مت اپنے بچوں کو جو ہے دنیا کا ورشپر بناؤ. اپنے بچوں کو اللہ کا ورشپر بناؤ, اپنے بچوں کو ویلیوز سکھاؤ, احسن عملہ سکھاؤ. اور پھر دیکھیے کتنا خوبصورت ویژن ہمارے نبی نے دیا. جب ایک ہیومن بینگ کی ڈیتھ ہوتی ہے, when the human being dies, his deeds except for 3, everything comes to an end except for 3. Ongoing charity, what a vision. Beneficial knowledge, again کتنی خوبصورت نصیحت ہمارے نبی ہمیں کہہ رہے ہیں. نالج حاصل کرو, کسی کو پڑھا دو, کچھ شیئر کر لو, تا قیامت تمہارا صدقہ جاریہ ہے. نمبر 3, a righteous child who prays for him or her. ایک نیک بچہ جو تمہارے لیے دعائیں کرے تمہارے مرنے کے بعد. What a great vision that is. Brothers and sisters, concepts ریوائز ہونے والے ہیں. ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہم کیا ہیں. ہم آدھے مسلمان ہیں, آدھے کیپٹلسٹ ہیں, یا ہم آدھے مسلمان ہیں, آدھی فیمنسٹ ہیں, یا آدھے مسلمان ہیں, آدھے لبرل ہیں. ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم نے کیا فالو کرنا ہے, کیا کرنا ہے. What's the right track? It all starts from revising the concepts. فطرہ, جب تک انسان فطرت پہ ہے اس کے معاملات ٹھیک چلیں گے. This is the rule of Allah. فطرت کیا ہے؟ مرد کا ایک رول ہے, اللہ نے اس کی فطرت میں ڈالا. ایکسٹرنل رول ہے, ایکسٹرنل. عورت کا کیا رول ہے؟ انٹرنل, فطرت میں ہے اس کی. اللہ نے کلیئرلی جینڈر رولز ڈیفائن کیے. باقی she can have aspirations, she can do whatever she wants as long as the roles defined by Islam are not being compromised. As long as فطرہ پہ چل رہا ہے فیملی سٹرکچر, انشاءاللہ everything will be fine. اور اس وقت ہماری فطرت جو ہے وہ ہٹ ہوئی ہے. And what is the فطرہ؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر کوئی تم میں سے چرواہا ہے,
اور سب سے پہلے خاوند کو کہا، مرد قوام ہے، قوام کو ذمہ دار ہونا چاہیے، قوام کو ویکنس سوٹ نہیں کرتی ہے، قوام بنے۔ عمر بن الخطاب کہتے ہیں کتنا عجیب ہے وہ شخص، یعنی عجب ہے اس شخص پہ، تعریف کر رہے ہیں، عجب ہے اس شخص پہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بچوں کی طرح ہے، اپنی وائف کے ساتھ بچوں کی طرح ہے، لیکن جب she needs him he is a man، جب اس کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ مرد ہے۔ Be a man, we don't need babies, we don't need you to be playing PlayStation 5 even after having 4 kids۔ کبھی کبھی کھیل سکتے ہیں لیکن obviously we don't want that۔ So اللہ کے نبی نے ویژن سیٹ کیا کہ تم میں سے ہر کوئی چرواہا ہے، خامد چرواہا ہے، خامد ذمہ دار ہے اپنی فیملی کا، عورت ذمہ دار ہے اپنی گھر کی، عورت ذمہ دار ہے اپنی فیملی کی حفاظت کرنے کی، اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی، اور مرد کا بھی رول ہے ڈیفینیٹلی، سرونٹ گارڈین ہے پراپرٹی کا ماسٹر کے۔ اس لیے نو ڈاؤٹ ایوری ون آف یو از اے شیفرڈ، پلیز شیفرڈ بنیے، ذمہ داریوں کا احساس کیجیے۔ میرج از ناٹ آل اباؤٹ ہیپینس۔ Most of us we do marriage because we want to chase happiness۔ happiness ملے گی، happiness ملے گی۔ happiness is just a by product of the vision۔ اگر وہ vision سے marriage ہوگی تو انشاءاللہ happiness بھی آئے گی، اللہ کی طرف سے آئے گی، اور وہ vision یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، responsibility۔ marriage is all about responsibility۔ پھر عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا the best of you are those who are the best to their families and I am the best to my family۔ میں بھائیوں سے بہت سخت بات کرنے لگا، میرے بھائیوں، I have zero respect for a man who is good to everyone else but at home he is the worst person, with wife he is the worst person, with children he is the worst person, with parents he is the worst person۔ zero respect، it cancels everything۔ اور یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے۔ آئی انڈرسٹینڈ آپ لوگ تھکے ہوتے ہیں، آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ پہ اتنا پریشر نہیں ڈالنا چاہیے، پریکٹیکلی سپیکنگ ہم بیلنس کی بات کرتے ہیں نا، عورتوں کو بھی سمجھنا چاہیے، بٹ پلیز جو بھی ہے وٹ ایور یو آر گوئنگ تھرو، اس ٹائم پہ یو نیڈ ٹو شو اسٹرینتھ، یو نیڈ ٹو بی گڈ ٹو یور فیملی، یو نیڈ ٹو ہیو گڈ اخلاق ود یور فیملی۔ دس از وٹ ڈیفائنز یو ایز اے قوام۔ پلیز ٹیک موٹیویشن فرام دس حدیث۔ پھر یہ حدیث سنیے کہ وہب بن جابر وہ کہتے ہیں کہ the client of Abdullah bin Amr رضی اللہ تعالیٰ عنہ said to him I intend to reside this month by the sacred house in Jerusalem۔ Abdullah said to him have you left your family with enough to sustain themselves؟ He said no۔ Abdullah said return to your family and leave them with enough to sustain themselves for I heard the messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam say it is enough sin for a man to neglect those under his care۔ Allahu Akbar۔ It's a sin to neglect those under his care۔ اب دیکھیں بیلنس کیا ہے، بیلنس یہ ہے کہ آپ خود اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں، اور خواتین سے گزارش ہے کہ ایسی حدیث کو تانے مار کے اپنے ہسبینڈز کو نہ سنائیے۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ دیکھیں نا، بات ٹھیک ہوتی ہے، ٹون ٹھیک نہیں ہوتی ہے۔ جب ٹون ٹھیک نہیں ہے تو وہ مرد ہے نا، وہ اس کی ایگو انکار کر دے گی اس چیز کی۔ تو بیلنس شوڈ بی دیئر۔ یہ میں صرف بھائیوں کو ڈانٹنے کے لیے سنا رہا ہوں، اوکے۔ دین ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ سب کے لیے ہے، نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، ایوری ون آؤٹ ہیئر۔ Learn your lineages۔ Why? To solidify your family ties۔ اپنی lineage بتایا کریں اپنے بچوں کو، اپنے بزرگوں سے متعارف کروایا کریں انہیں۔ They should have someone to look up to۔ And then verily keeping family ties causes love among the kinship, enriches the wealth and increases the lifespan۔ سبحان اللہ، کتنے اس کے اثرات ہیں زندگی پہ، کتنا شارٹ کٹ اسلام ہمیں بتا رہا ہے۔ تم نے لائف سپین انکریز کرنا ہے، اپنی فیملی ٹائز کو مضبوط کرو، صلہ رحمی کرو۔ یقین کریں بردرز اینڈ سسٹرز، تین طرح کے لوگ میں نے دیکھے ہیں پرسنلی، بہت کلوز ریلیشن ہے میرا ایسے لوگوں کے ساتھ، میرے کزنز ہو سکتے ہیں، دوست ہو سکتے ہیں، جن